بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بلوچستان میں کل تلواروں کے سائے کے نیچے بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں، کوئی میرا خیال میں 30 یا 33 ضلعوں کے اندر۔ پتہ تھا کہ اس کے ریزلٹس کیا آنے ہیں، ہمیشہ ایسی ریزلٹ ہوتے ہیں، بہت بڑی اکثریت آزاد امیدواروں کی ہوتی ہے، اور پختون سپیکنگ ایریاز میں پختونخوا ملی پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی اور سب سے آگے ہمیشہ جمعیت علماء اسلام ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ تلواروں کے سائے میں جو الیکشن ہوتے ہیں، اس کے اندر جو ایم پی اے ایسے بھی ہیں، خصوصاً یہ قدوس پزنجو صاحب 2013 میں کوئی 450-500 ووٹس لے کے ایم پی اے بن گئے تھے۔ میرے شاید گھر کے اتنے ووٹ ہو جائیں میاں والی میں۔ جب یہ بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں تو مجھے اندازہ تھا کہ جو ناظم کے ہوگا وہ کوئی 60-70 پہ جیت جائے گا، اور 60 والا کہ جیتے گا تو 55, 56, 57 والا نمبر 2 ہوگا۔ بلکہ یہاں پہ آیا ہے کہ کئی تو ایسے ہیں کہ جس میں 40 بھی ہیں یا 38 بھی ہیں، اور یہ بھی ایکسپیکٹڈ تھا۔ یہ 2-4 دن پہلے ہم لوگ یہی تبصرہ کر رہے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ جی ایسے الیکشن کو نہ فائدہ ہے نہ کوئی یہ صحیح نمائندگی ہے، اور بلوچستان کو جب تک آپ مین سٹریم میں لیٹنٹ اسپرٹ میں نہیں لائیں گے اور وہاں پہ آپ سیاسی طور پہ ایک قومی بیانیے کا غلبہ حاصل نہیں کریں گے، ہمارے جو سیکیورٹی کے وسائل ہیں وہ ان کو سخت کرتا رہے گا، ان کو وہ جکڑا رکھے گا۔ بہت بڑی وہاں ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ جو ہے ہمیشہ کرنی پڑے گی، اور انڈیا نے بھی وہیں سے لوپ ہولز رکھ کے وہیں سے 2 پیچ لگائے ہوئے ہیں۔ امریکہ بھی وہیں پہ تبادمائی کر رہا ہے، یہ آج کی نہیں ہے، یہ پیچھے 75 سال کی کہانی ہے۔ اور پھر سب سے زیادہ میں اس کا قصوروار ٹھہراتا ہوں پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو، جو پچھلے 50-60 سال سے تسلسل کے ساتھ بلوچستان کو مس ہینڈل کر رہی ہے، اور بلوچستان کے حالات جو ہیں وہ بہت ہی خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہیں، انگریزی کا ایک فریز ہے فائرنگ آن آل سلنڈرز، یعنی کہ آپ جتنا ایمونیشن ہے وہ سارے کا سارا آپ استعمال کر رہے ہو تاکہ آپ کا دال دلیہ چلتا رہے۔ 4 عناصر جو ہیں، 4 عناصر ان کا میں دیکھا ہے کہ اگر وہ 4 عناصر ہو تو بنتا ہے عمران خان۔ ایک مذہبی ٹچ، اور وہ اتنے خلوص سے مذہبی ٹچ لگا رہے ہیں کہ آپ جو ہے اس کا کچھ اندازہ کر ہی نہیں سکتے۔ پاکستان کا مطلب کیا، یہ آج کل 4 میں نعرے لگوائے ہیں، جو یہ تو خیر کافی دنوں سے لگا رہے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اسی پہ پاکستان بنا تھا۔ جب پاکستان بنا تھا تو پاکستان کا ایک نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا۔ ہم جو ہے اپنی 2 نمبری کے لیے استعمال کر رہے ہیں آج کل، اور ہر ایک کو پتہ ہے کہ جو 3.5 سال میں انہوں نے اس نعرے کے ساتھ کیا بے حرمتی کی ہے عملاً اقتدار کے اندر آ کے، اور پھر جو آج ایک اور نعرہ اس میں ایڈ کیا ہے، یہ بھی تقسیم پاکستان کا پہلے تھا، لیکن چونکہ یہ مذہبی ٹچ جو ہے ان کو بتایا گیا، اور بالکل صحیح بتایا گیا، کے پی کے لوگوں میں، میاں والی کے لوگوں میں، ریموٹ ایریاز میں، دیہاتوں میں یہ مذہبی ٹچ بڑا انسپائر کرتا ہے۔ تو اس میں لگایا کہ تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، میرا تیرا رشتہ کیا۔ ہم ان کی یہ تیرا میرا کیا رشتہ کر کے، اور پھر اس کے بعد وہ اعلان جہاد کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ اللہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ اپنی آزادی کے لیے آپ اٹھ کھڑے ہوں اور جہاد کریں۔ ہمارے اللہ ہمیں یہ کہتا ہے اپنی آزادی کے لیے ایک قوم کھڑی ہوتی ہے، وہ جہاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کہاں فرمان ہے کہ آپ آزادی کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور جہاد کریں؟ یہ قرآن کے اندر تو بہت ہی وضاحت کے ساتھ جہاں جہاں جہاد کی آیات آئی ہیں، اور کن کن کیفیتوں میں ایک ریاست تھی وہ جہاد کرتی تھی۔ بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ میں درمیان میں بتاتا جاؤں کہ جب 1948 کے اندر پاکستان وجود میں آ چکا تھا، قائد اعظم نے اس وقت پاکستان کے فوج کے سربراہ جنرل گریسی کو کہا کہ آپ کشمیر کے اوپر، انڈیا نے اس کو اینیکس کیا، اپنے ساتھ ملا لیا، ان کو کہا کہ آپ حملہ کر دیں کشمیر پہ، اس نے انکار کر دیا۔ تو پاکستان کے جو قبائلی تھے اپنے طور پہ اٹھے، یہ سارے ہی ساؤتھ وزیرستان، نارتھ وزیرستان، باقی جتنے محمد ایجنسی، اورکزئی، یہ جتنے قبائلی ہیں، خیبر ایجنسی، یہاں سے بہت بڑی تعداد میں، پھر یہاں کے پٹھان بھی، کچھ کشمیری بھی مل کے جہاد کیا۔ اور جو ہمارے پاس اس وقت کشمیر ہے،
کیل سیکٹر تک یا 8 مقام تک، بعد میں انہیں ضائع بھی کر دیا۔ 1971 کے اندر انڈیا نے ہم سے بہت سارا کشمیر دوبارہ چھین لیا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت ایک فتویٰ دیا تھا، اور بڑا ہی کنٹروورشل فتویٰ تھا۔ انہیں کہا تھا یہ جہاد نہیں ہے، جہاد ایک ریاست ڈکلیئر کرتی ہے اور ریاست ہی اسے چلاتی ہے، اور یہ اس کے اوپر بڑی سیر حاصل بحث ہوئی۔ مولانا مودودی کے خلاف یہ سیاسی طور پہ چند چیزیں ہمیشہ استعمال کی گئی، ان میں یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے پٹھانوں کے جہاد کشمیر کو جہاد ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اب کئی لحاظ سے وہ ریاست کے خلاف جہاد نہیں کر رہے تھے، وہ پاکستان کا ایک جو جری تھے اس وقت ملیشیا کہہ لیں، پاکستانی پرائیویٹ، جو کہ ریاست نے ان کو ابھی پوری طرح انکارپوریٹ نہیں کیا تھا، اور قبائلی علاقے جو تھے ایک کانٹیکٹ کے ساتھ آزاد تھے۔ تو چنانچہ وہ قبائلی علاقے جو تھے وہ بھی یہ فیصلہ کر سکتے تھے کہ مرزا غلام احمد جو ہے، جب انہوں نے نبوت کا اعلان کیا اور جب نبوت سے پہلے عملی طور پر ایک جہاد کو ساخت کیا، کہ اس زمانے میں ایک تحریک مجاہدین چلی تھی سکھوں کی حکومت کے خلاف، اور وہ آ کے پٹھانوں کے ان علاقوں میں آ کے چلی تھی، قبائلی علاقوں میں، جہاں سے وہ کچھ آزاد تھے، وہاں سے انہوں نے ادھر پنجاب کی طرف آنا تھا۔ تو چنانچہ علاقوں والے نے کہا کہ کاش کوئی بندہ اسلام جہاد کا جو ہے صحیح کانسیپٹ پیش کرے۔ وہاں پہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے کتاب لکھی، اور علامہ اقبال نے اس کتاب کو اپریشیٹ کیا، بلکہ اس کے بعد مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دی کہ پنجاب میں آ کے اور آپ یہ اپنے جو کام ہیں یہ پنجاب میں کریں، اور وہ موو کر کے پھر ضلع پٹھان کوٹ میں انہوں نے اپنا مسکن بنایا اپنی تحریک کا، جو بعد میں جماعت اسلامی کی صورت میں آئی۔ اس وقت جماعت اسلامی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ جہاد، اور آپ پڑھ لیں تو یقین جانیں کہ آپ کو جہاد کا کانسیپٹ سمجھ آ جائے گا۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں اسی جہاد کو استعمال کر رہے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اب کیا کہا جائے کہ یہ آیا قرآن کے اندر سے جو انہوں نے کہتے ہیں اللہ میاں کہتا ہے، تو کوئی سائٹیشن بھی دے دیں، کیونکہ ہم نے تو آج تک علماء دین کو، بڑے بڑے مفکروں کو اسلام کے اوپر کام کرتے دیکھا ہے، تفاسیر دیکھی ہیں، تو ریفرنس پورا حدیث کا دیتے ہیں اور قرآن کوٹ کرتے ہیں۔ جب ایک قرآن کی آیت کو دوسری قرآن کی آیت کے سلسلے میں تفسیر کے طور پہ یا سپورٹ کے طور پہ پیش کرتے ہیں، یا کہیں باہر کسی جگہ اور پیش کرتے ہیں، تو کہتے ہیں فلانی صورت فلانی آیت۔ تو عمران خان صاحب جو قرآن کو کوٹ کر رہے ہیں بغیر کسی سابقہ لاحقہ کے، اور ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ اتنا خطرناک کام کر رہے ہیں کہ امت مسلمہ میں ہر بندہ جو ہے وہ عقل مند نہیں ہوتا کہ عمران خان صاحب کو جاہل سمجھ کے نظر انداز کر دے۔ کئی لوگ انتہا پسند ہوتے ہیں۔ یہ میں عمران خان صاحب کو اچھے دنوں میں جب میں ان کے ساتھ تھا یہ بتاتا تھا کہ آپ خدا کے واسطے اسلام وہ آپ استعمال نہ کریں، آپ جو لوگ اسلام کو استعمال کرتے ہیں ان کے اسلام میں بہت وسیع علم ہے، اور پھر کریں تو وہ کریں جو کہ جیسے ہم لوگ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں چاہیے اسلام چاہیے۔ پھر اللہ نے آپ کو اقتدار دیا، آپ نے اسلام کیا نافذ کیا؟ آپ نے سود یہاں پہ حرام کیا، آپ نے کون سی چیز نافذ کی اسلام کی اس ملک میں؟ آئین پاکستان کہتا ہے کہ ہر وہ قانون جو اس قرآن و سنت کے خلاف ہے وہ ختم کیا جائے گا۔ باقی بھی حصے دار ہیں، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ تو اپنے آپ کو کہتے ہیں میں ریاست مدینہ قائم کر رہا ہوں، جو کچھ بھی ہے۔ بہرحال اب انہوں نے اپنے جلسوں میں وہ اسلامی ٹچ دیا، اور وہ اسلامی ٹچ کے لیے وہ ہر انتہا پر جانے پر تیار ہے، اور فرما رہا ہے بار بار، بلکہ میں بعد میں اس کو دوبارہ بھی ذکر کروں گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے عمران خان۔ ایک تو میں نے کہہ دیا مذہبی ٹچ، وہ آپ نے سن لیا تھا نا، کاظم سوری کہہ رہا ہے کس ہٹائی کے ساتھ میں ہوتا خدا گواہ ہے، اور یہ چیز نشر ہو جاتی، بار بار بریکنگ نیوز میں آتی، تو میں پھر اس کو اوائڈ کرتا۔ یہ ندامت اور شرمندگی کا باعث ہوگا مذہبی ٹچ دینا، کیونکہ پتہ چل گیا ہے کہ لوگ جو ہے یہ ایک منافقانہ قسم کا مذہبی ٹچ ہے، اس کے اندر کوئی اصلیت نام کی نہیں ہے، اور صرف اپنی سیاست کو پروان چڑھانے کے لیے آپ وہ کام کر رہے ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جو قرآن کے اندر دیے ہوئے ہیں یا احادیث قدسی ہیں، اس کو یہ بغیر سوچے سمجھے اور اپنے ایسے طریقے سے جو اللہ سے منسوب کرتے ہیں باتیں، اللہ خود کہتے ہیں قرآن میں کہ یہ ایسی باتیں مجھ سے منسوب کرتے ہیں جن کا کہیں ذکر نہیں ہے، اور پھر کہتے ہیں ان کا میں کیا حشر کروں گا، آگے وہ بھی بتا دیا گیا۔ بہرحال اس وقت عمران خان صاحب کو جو ہے ڈنگ ٹپانا ہے اور تھوڑا بہت دال دلیہ چلانا ہے، جو کچھ ہے۔ پھر دوسری چیز ہے جو ان کے اجزائے ترکیبی میں ہے، وہ ہے کہ اپنے آپ کو اتنا مخلص
شو کرو اخلاص. جب ان کو یہ پتہ ہے کہ وہ اچھے طریقے سے اللہ نے ان کو ملکہ دیا ہے, تقریر بہت اچھی کرتے ہیں, میرا خیال سارے پاکستان کے سیاستدانوں میں فضل الرحمان بھی عالمانہ طریقے سے اچھی کرتے ہیں, لیکن عمران خان صاحب سیاسی تقریر اس وقت سب سے اچھی تقریر عمران خان صاحب کی ہے, میڈیا کے اوپر بھی عمران خان صاحب کی ہے. تو یہ خود مجھے کہا کرتے تھے, کسی اور پیرائے میں کہتے تھے, جو بعد میں دیکھا کہ نہیں ان کے ذہن میں یہ بات سوار تھی, وہ یہ کہتے تھے کہ ایک دفعہ آپ لوگوں کو یہ باور کرا دیں کہ میں مخلص ہوں, اپنے اخلاص جو ہے اس کی دھاک بٹھا دیں, باقی کام آپ کا آسان ہو جاتا ہے. ایک دفعہ لوگوں کا آپ پہ اعتماد آ جائے, وہ پھر آپ کے دیوانے ہو جاتے ہیں, آپ کی ہر بات مان لیتے ہیں. انگریزی میں ایگزیکٹلی کہتے ہیں if you could fake sincerity, rest become easy. تو یہ جو ہے وہ جو سنسیریٹی فیک کر رہے ہیں. تیسرا عمران خان صاحب کا جو اجزائے ترکیبی ہے وہ یہ ہے جھوٹ اور بہتان. یعنی کہ عمران خان صاحب بالکل, جو لوگ ان کو کہتے ہیں کہ جی جوزف گویبل جو ہٹلر کا وزیر تھا, وہ کہتے ہیں کہ وہ مین بیہائنڈ ہٹلر تھا, کہ ہٹلر کا سارا نیریٹو وہ بناتا تھا. اس نے کہا تھا کہ اتنا جھوٹ بولو کہ سچ جھوٹ نظر آئے اور جھوٹ جو ہے اپنی دھاک پٹھا جائے. اور چوتھی ان کی اجزائے ترکیبی ہے کہ آپ جو ہے ایک ایگریشن, جارحیت اور اپنی تقریروں کے اندر اتنا آپ ایک جارحانہ رویہ اختیار کریں کہ لگے کہ آپ مرنے مارنے پر تیار ہیں, اور آپ جان اپنی ایسا بتائیں کہ جان کا نذرانہ آپ کے لیے اور آپ کے چاہنے والوں کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے, اور اس کے ساتھ آپ اس کی جارحیت کو مزید تڑکا لگانے کے لیے اس کے اندر گالم گلوچ, دشنام ترازی, لوگوں کے برے نام رکھنا, لوگوں کی پگڑی اچھالنا, اور ہر طریقے سے جو کام میں جو بہتان والی چیزیں اب لگائی ہوتی ہیں وہ آ کے اس ایگریشن میں اس کا حصہ بنا دینا. تو یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے عمران خان. اب مجھے بتائیں کہ اس کے ساتھ آپ ذرا دیکھ لیں کہ پچھلے دنوں ان بٹوین میں 3 4 5 آپ کو چھوٹے چھوٹے ٹوٹے دکھاتا ہوں. ایک تو آپ کو نظر نہیں آئے گا کیونکہ شیریں مداری صاحبہ نے جس دن دھرنا ختم ہوا ہے, عمران خان صاحب کنٹینر سے اتر کے پشاور چلے گئے تھے. حالانکہ ٹی وی پہ ہر جگہ یہ ہے کہ بنی گالہ گئے, بعد میں پتہ چلا کہ کنٹینر سے اتر کے, اور وہ اتنا کسی کو ایک لمحہ نہیں لگا اور بھاگ کے پشاور گئے. میں اس میں تھوڑا سا تبصرہ کروں گا, 2 4 فکرے کہ پشاور کیوں گئے, اور یہ میرا خیال ہے کہ آج کا زیادہ دلچسپ صورتحال ہوگی. اب آ جائیں کہ جی شیریں مداری صاحب نے ایک ٹویٹ لگائی, اور ٹویٹ کے نیچے لکھا کہ وہاں پہ آنسو گیس کے دھوئیں نظر آ رہے ہیں بہت سارے. مجھے اگر مل گئی اس کی تصویر, یہ 2021 کے اندر اساتذہ پہ تحریک انصاف کی حکومت نے اسلام آباد میں ان کے اوپر آنسو گیس پھینکی تھی کہ بادل بن گئے تھے. تو جب وہ لگائی تو کسی نے نیچے لکھ کے بھیجا, اس ٹی وی کے نیچے لکھا کہ شیریں مداری صاحبہ یہ آپ کی اپنی حکومت کی ہے کہ آنسو گیس آپ نے اتنی ماری ہے کہ بادل جو لگ گئے. انہیں فوراً ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی. دوسری بات یہ ہے, اسی دوران میں کراچی کے اندر زمزم سعید ہیں, ان کی سما کی کورسپونڈنٹ, اس کا آپ چھوٹا سا کلپ دیکھ لیں کہ کیا اس نے وہاں پہ اس کے ساتھ بے حرمتی ہوئی ہے. اور یہ وہ ہے کہ جس نے اپنی کہانی بتا دی ہے. بہت ساری خواتین رپورٹرز نے اور دوسرے اپنی کہانی نہیں بتائی. جیو کے جو دفتر ہے اس کی بھی آپ ایک تصویر دیکھ لیں کہ جو ہے پتھراؤ کیا 2014 میں بھی, اور اس دفعہ بھی 2014 میں ایس پی جنیجو کو ایک ٹاک کے مارا تھا, اور اس کی زندگی اور موت کی کشمکش میں بڑے مہینے رہا, اور اس کی وہ بچ گیا اللہ کے فضل کرم سے. پھر 4 صدر کے جلسے میں کل ایک یہ بٹھا دکھا رہے تھے بینر, اگین وہاں گئے, وہاں پہ مردان کے قریب کسی کی کارکن شہید ہو گیا ہے, جس کے انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہے. یہ تو خیر اللہ تعالیٰ سب سے حساب کتاب لے گا کہ میں کون سا کام جو یہ 20 لاکھ پہ کر رہا ہوں, یہ کتنا اللہ کے راہ میں ہے, کتنا آپ کر رہے ہیں, اور کیا کچھ ہوگا. لیکن وہاں پہ دکھایا تو یکدم انہیں بینر دکھا. بعد میں جیو کو اللہ بھلا کروں ڈیٹیکٹیو نے کہا جی یہ تو کسی کے 8-10 سال پہلے کسی کی شہادت ہوئی تھی اور ظلم کے ساتھ تشدد کا کسی کو قتل کیا گیا تھا, یہ اس کا بینر تھا جو کہ لوائقین لے کے پھرے تھے. میرا خیال ہے کچھ لوگ جان کے بھی اس طرح کے لوگ ہوں گے جو سازشی ہیں, جو عمران کے دشمنوں میں گھسائے ہوئے ہیں, اور وہ اس کی حماقت کا اور اس کی بیوقوفی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو چیزیں کروا دیتے ہیں اور یہ ان کو آئے کر دیتے ہیں. پھر یاسمین راہی صاحبہ
کل پریس کانفرنس میں آنسو بہا رہی تھی. مجھے تکلیف ہوتی ہے. میں یقین جانو یاسمین راشد صاحبہ کی 2 وجہ سے عزت کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ وہ بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو بیماری سے زندگی اور موت کی کشمکش سے نکالا ہے اور وہ ایک صحت مند ہوئی. اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی سلیقی خاتون ہے, کچھ ہونے کے باوجود بھی کہیں نہیں کہ ان کا اپنا اوپینین ہے. ہوا کیا, وہ آگے جانا چاہتی تھی, پولیس ان کو روک رہی تھی. اب انہوں نے پولیس جو ان کی چابی نکال رہی ہے اس کو یہ کہہ رہے ہیں میرے اوپر حملہ آور ہو رہی ہے. پھر جب وہ گئی ہیں تو پولیس نے انتہائی غلط کام کیا ہے. اور یہ پولیس عام کرتی ہے کہ جب آپ گاڑی ان کے آگے سے چلائیں تو وہ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں, جب آپ ان کے اوپر چلائیں تو ہٹ کے, تو آپ کے اوپر ڈنڈے والی پولیس ہو ڈنڈے مارتی ہے گاڑی کے اوپر. 4 پولیس والے تھے, انہوں نے ڈنڈے مارے جو کہ نہیں مارنے چاہیے تھے. لیکن یہ آج تو نہیں ہو رہا. یہ تو 70-75 سال سے ہماری پالیسی پریکٹس ہے. کسی حکمران نے اس کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش نہیں کی. آپ کے دور میں نہ ہوتا تو آج ہوتا یہ مریم نواز کی جو گاڑی ٹوٹی تھی نیب کے عدالت پیشی کے اوپر, یہ جو 1.5 سال پہلے جہاں پہ مسلم لیگ نون کے کوئی 1,500-2,000 کارکن اکٹھے ہو گئے تھے اور آنسو گیس چلی تھی, یہ آپ ہی کے دور تھا نا. میں پھر کہتا ہوں کہ یاسمین راشد کے ساتھ یا حماد اظہر کے ساتھ یا شفقت محمود کے ساتھ 5-6 ہزار ورکر ہوتا لاہور کا. ابھی تو آپ کہتے ہیں نا آپ نے کوئی 15-20 لاکھ کا جلسہ کیا تھا لاہور میں. 5,000 ورکر ہوتا, مجھے پولیس کے 5 لاکھ بندہ کھڑا کر کے دکھا دیں. میں خود پولیٹیکل ایکٹیوسٹ رہا ہوں. بھٹو صاحب کے وقت میں فوج بلا لی گئی تھی, سامنے فوج تھی اور انکلی کے سامنے مجال ہے کسی کو روک سکے ہوں, سارے پیچھے ہٹتے گئے. انہیں پتا تھا کہ 5-7 ہزار بندوں کا قتل عام کرنا مشکل ہے. زیادہ دور سے آنسو گیس مارتے, لوگ پھر اکٹھے ہو جاتے. 2014 میں بھی لوگ نہیں نکلے تھے عمران خان صاحب کے ساتھ اور آج بھی نہیں نکلے. اب یہ ساری چیزوں کے بعد اصل یہ ہے کہ جی جو تھوڑا میرا موضوع ہے اس میں بھی تھوڑا ٹچ 2-3-4 منٹ ٹچ کر لوں کہ عمران خان صاحب پشاور کیوں بیٹھے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ پشاور پہنچے کہ ان کا خیال تھا کہ ہمیں گرفتار نہ کر لیا جائے دھرنے سے پہلے, نمبر 1. نمبر 2 تھا کہ پشاور کے اندر ہمیں اٹک کے پل تک جہاں کے پی بارڈر ہے وہ ہمیں فری ہینڈ ملے گا, ہمیں کوئی روکے گا نہیں. نہ کنٹینرز ہوں گے, ساری سیکیورٹی, ساری پولیس, ساری چیزیں. پھر وہاں 2-3-4 ہزار بندہ جو ہے وہ سرکاری خرچ پہ کھابے لگائے گا, اس دن کے اخراجات بچ جائیں گے. کسی کو 2-4 کروڑ روپے کی فنڈ ریزنگ کر کے لوگوں کا کھانا نہیں بندوبست کرنا پڑے گا, ٹھہرانا نہیں پڑے گا, اور وہاں سے نکل کے جو بھی ایکٹیویٹی کر کے اور وہاں ساری کے پی ویسے بھی ان کو بتایا گیا اور ان کا خیال بھی یہ ہے کہ کے پی میرا بالکل ہوم گراؤنڈ ہے, وہاں سے اب میں آؤں گا تو ساری دنیا میرے ساتھ آئے گی. پہلا ثانیہ وہاں پہ یہ ہوا کہ کے پی گئے تھے, کے پی کے لوگوں کو ان کا خیال تھا کہ یہیں سے ہی میں 10 لاکھ نکال لوں گا, جو 25 لاکھ میں سے 15 لاکھ باقی جگہ سے آئے گا. کے پی میں ان کو 11 بجے ثوابی کے قریب پہنچنا تھا, وہ پہنچے وہاں پہ 3:30-4 بجے, کیونکہ جو بندے تھے وہ صرف 2-2.5 ہزار سے زیادہ اکٹھے نہیں ہوئے. 2-2.5 ہزار ان کے ساتھ آ رہے تھے, پشاور سے نکلے ہوئے تھے. پھر کوئی بندے جو ہے کے پی سے آئے, وہاں پہ ڈی آئی خان سے, لکی مربت سے جو نئی موٹر بنی ہے نواز شریف صاحب بنا کے گئے ہیں یہاں پہ, تو یہاں سے کرک سے, ایون کوہاڑ کے کچھ حصوں سے, یہ سارے اسی راستے سے آ کے انہوں نے آگے جوائن کر لیا. میں اکثر ایک شعر پڑھتا ہوں, آپ کو بھی رٹا ہی ہوگا کہ شیخ جو پہنچے میشر میں مال ندارت, جس مال کے تاجر تھے وہ مال ندارت. یہی جب اسلام آباد آئے تو وہ پتہ چل گیا. اب وہ سارے راستے نعرے لگاتے آئے, ڈی چوک پہنچو, رکاوٹیں ہٹا دی گئی, تازہ خبر آئی, سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا, کچھ بھی کسی کو نہیں کہا جائے گا, سارے کارکنوں کو چھوڑا جا رہا ہے. یہ ان کی تقریریں تھیں اور آپ ڈی چوک پہنچو, میں 3 گھنٹے بعد پہنچنے والا, میں 1 گھنٹے بعد پہنچنے والا. یہ فون پہ ہم لائیو سنتے رہے اور پھر ٹی وی پہ لائیو آتا رہا, سارا لگا رہے. کرتے 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 عمران خان صاحب جو ہے جب یہاں اسلام آباد کے قریب آئے صبح 2-2.5-3 بجے کے قریب, تو بھی پتہ چلا کیا صورت حال. انہوں نے کہا جی اچھا ڈی چوک کے اوپر اس لیے لوگ آ گئے کہ ڈی چوک سے جب انہوں نے عدالت عالیہ سپریم کورٹ نے انتہائی خوبصورت حکم دیا کہ آپ پی ٹی آئی کے کہنے پہ کہ ہمیں H8 کا گراؤنڈ دیا جائے, تو وہاں پہ بابر روان نے کہا کہ ہمیں وہ دیا جائے, تو حکومتی وکلاء نے کہا جی وہاں پہ تو 8-10 ہزار بندہ آتا ہے, نہیں ہمیں وہی گراؤنڈ چاہیے. انہوں نے کہا حضور یہ تو 10-15 لاکھ بندے لا رہے ہیں, ان کو پریڈ گراؤنڈ کے اندر بھی نہیں سما سکیں گے. انہوں نے کہا نہیں ہمیں H8 کا گراؤنڈ دیا جائے. عدالت نے کہا جاؤ کہ اپنی لیڈرشپ سے پوچھ کے آؤ. انہیں پوچھا, انہیں پہلے صفحے پہ ان کے فیصلہ پڑھے سپریم کورٹ کا ڈاؤن لوڈ کر کے. انہوں نے کہا جی ان کو H8 کا گراؤنڈ دیا جائے.
عمران خان صاحب نے کہا، جو کہ پھر سپریم کورٹ نے بہت کمال محبت سے کہا، بیچارے عمران خان صاحب تک خبر نہیں پہنچی، اتنا پور کمیونیکیشن ہے، پرانا زمانہ ہے، شیشہ سوری کا زمانہ ہے، ایک گھوڑ سوار جاتا ہے، وہ 30 کلومیٹر بعد پھر وہ لیٹر دیتا ہے دوسرے کو، تیسرے کو، اور کس طریقے سے وہ گھوڑ سوار سواری پہنچا ہوگا۔ سپریم کورٹ کا حکم نامہ عمران خان صاحب تک صحیح نہیں پہنچ سکا، یہ ہمارے چیف جسٹس سپریم کورٹ نے عدالت نے کہا ہے۔ اب جناب والا جب پولیس کو اب وہاں بندوبست کرنا تھا، میں نے کل بھی کہا ہے، پرسوں بھی کہا ہے، کوٹ سارے گراؤنڈ میں، تو وہاں پہ ڈی چوک کو چھوڑ کے آ گئے تحریک انصاف والے کو، 500-700 بندہ وہاں گھس گیا۔ اب یہ ان کو پہلے ہلکی آنسو گیس کی، انہوں نے ہمیشہ عورتوں کا بچوں کو بار بار کہتا تھا عورتیں اور بچے نکلیں، اور فوجیوں کی بیویاں بچے نکلیں۔ آخری تقریر ساری سن لیں، یہ ہیومن شیلڈ کے طور پر ان کو استعمال کرنا چاہتا تھا۔ یہ بندہ جو ہے، جو اپنے آپ کو جو اسلامی ٹچ والا اور خلوص بیچنے والا، خلوص کا سوداگر، جھوٹا بہتان پہ گزارا کرنے والا اور دشنام ترازی کو اپنے شعار بنانے والا، اپنی قدر بنانے والا، اپنی اقتدار بنانے والا، وہاں پہ انہوں نے عورتوں کو بھیجا۔ آنسو گیس ہے، تو میں تو اتنی دفعہ زندگی میں کھائی آنسو گیس، اور ایسی زہریلی اور مرچوں والی آنسو گیس کہ اس زمانے میں یہ بھی خیال نہیں ہوتا تھا کہ آنسو گیس سے کوئی بندہ مر گیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہوتا تھا۔ جب میں سڑکوں پہ نکلتا تھا بھٹو صاحب کے وقت میں لے کے، ایون میں نے یہاں پہ قاضی صاحب کے ساتھ 2-3 دفعہ لانگ مارچ میں گیا، نواز شریف صاحب کے خلاف گیا اور بے نظیر صاحب کے وقت میں گیا۔ دونوں دفعہ میں نے اتنی شدید آنسو گیس کھائی اسی ڈی چوک کے اندر پہنچ کے کہ میں آپ کو تصور نہیں کر سکتے۔ اب آنسو گیس جو ہے کوئی رسک نہیں لیتا کہ وہ زہریلی آنسو گیس ہو، کہ آپ کی آنکھوں میں مرچیں ڈال دیں، لیکن بہرحال آنسو گیس کا ایک اثر ہوتا ہے اور بڑا مشکل ہوتا ہے اسے کوپ کرنا۔ یہ لوگ جو ہیں وہاں پہ ڈٹے رہے، اس کے اندر کئی شرپسند بھی آ گئے ہوں گے جو چاہتے تھے کہ اندر جا کے کوئی واردات کی جائے۔ اب آپ جب ڈی چوک پہ پہنچ گئے ہیں تو بجائے یہ کہتے کہ میرے ورکر وہاں کیوں گئے ہیں، لیکن آپ تو اس کی تلقین کرتے رہتے، اور بقول چیف جسٹس عزت مآب عطا بندیال صاحب کے کہ آپ تک پیغام ہی صحیح کسی نے پہنچایا۔ اب اس کے بعد بہرحال وہ تو جو قصہ تمام ہوا، آپ نے جو کچھ کیا، آپ وہاں سے جو زیادتی کی آپ نے کنٹینر میں، جب آپ نے کسی کو بتایا ہی نہیں اور کہا میں 6 دن بعد دوبارہ آ رہا ہوں۔ اب 6 دن میں کتنے رہ گئے؟ 1.5 دن رہ گیا ہے۔ پرسوں صبح یہ تاریخ ختم ہو رہی ہے، عمران خان صاحب نے دوبارہ آنا اسلام آباد میں۔ ہم نے آج ان کو اس بات کی یاد دہانی کرانی ہے۔ جب آپ جو ہے کہ وہاں سے تو کنٹینر سے اتر کے سارے ٹی وی چینل یہی خبر دی کہ عمران خان صاحب نکال چلے گئے۔ میں نے کہا جی کہ وہ 1-2 خواباور گولی لے کے شام کو 4-5 بجے جاگیں گے، کیونکہ ریلیکس کریں گے، لیگزوٹل کھائیں گے۔ میں خود بھی کرتا ہوں، بہت جب ٹینشن ہوتی ہے اور بڑا پریشر ہوتا ہے، عمر کا تقاضا بھی ایسی ہے، عمران خان صاحب میری ایک ہی عمر ہے۔ دوسرے دن پتہ چلا کہ نہیں، عمران خان صاحب تو لوگوں کو یہ کہا ہی نہیں کہ آپ بکھر چلے جاؤ یا گھر چلے جاؤ، انہوں نے یہ کہا میں دھرنا جو ہے نا میں آگے نہیں بھیجتا ہوں، خون خراب ہوگا اور میں 6 دن بعد دوبارہ آؤں گا اور الیکشن کرو، اور چھلانگ لگائی اور زناٹے بھرتے چلے گئے پشاور۔ اب مجھے تجسس ہوا، میں نے کہا کیوں گئے؟ کچھ دیر میں سمجھ نہ آئے، میں نے سوچا ہو سکتا ہے وہاں کوئی پریس کانفرنس رکھی اسی شام کو کرنی ہو۔ اس دن تو کچھ نہ کیا، اگلے دن بیٹھا تو پشاور کے اندر پریس کانفرنس شروع کر، پھر اس کے اگلے دن بھی پریس کانفرنس کی۔ آج وہاں وکلاء کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں۔ اندازہ ہوا کہ گرفتاری سے بچنے کے لیے گئے ہیں، یعنی کہ پہلے وہاں پہ تھا کہ پختونستان کے وسائل استعمال کرنے تھے۔ 25 مئی سے پہلے اتوار کو پشاور جا کے پریس کانفرنس کی کہ میں آ رہا ہوں، اور اس اندازے سے کہ چونکہ ان کو منع کیا گیا تھا کہ 25 کو ہمارے IMF کے مذاکرات ہیں، آپ ان کی منت تلے کی گئی، بلکہ انہوں نے خود منتیں تلے کرائی۔ وہ ویڈیو میں دیکھ لیا نا ملک ریاض صاحب کے ذریعے، یہ 10 کس دن تھی؟ 10 اپریل کو یہ ان کی زرداری کی منت کر رہے تھے کہ آپ ان کا ساتھ چھوڑ دیں۔ اتنا کوئی جائر اور احمق آدمی ہے کہ زرداری اس دن چھوڑ کے، اور ووٹ آن نو کانفیڈنس اگر زرداری نہ کرتا تو یہ امپورٹڈ حکومت نہیں تھی، امریکہ کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ تو یہ وہاں سے گئے کہ جیسے وہ اناؤنس کروں گے تو مجھے گرفتار کر لیں گے۔ 22 تاریخ کو جب اس نے اعلان کیا پشاور سے عمران خان صاحب نے، تو 25 تاریخ تک اس لیے بیٹھے کہ ان کو گرفتار نہ کیا جائے۔ اور ساتھ KP جو ہے بالکل فری لینڈ ہے اور سب کچھ اپنا ہے، حکومت بھی، سب کچھ پولیس بھی، اور وہاں پہ کور کمانڈر کو بھی کہہ لیں کہ ان کے ساتھ بھی ان کے اچھے تعلقات ہیں، یہ ان کے بارے میں بہت اچھا اوپینین ہے۔ اتنے تک سمجھ آتی تھی۔ اب چلے کیوں گئے؟ پتہ چلا ان کو کہا گیا کہ جو کچھ وہاں پہ آپ لوگوں نے کیے ستیہ ناز، اور پولیس پہ اٹیک کیے، ایک پولیس وہ والا شہید ہو چکا ہے لاہور کے اندر، ان کے گھروں سے اسلحہ نکل رہا ہے، یہ جو یہ سما کی نمائندہ کی آپ نے فوٹیج دیکھی ہے،
جلاؤ گھراؤ ہو چکا ہے. اسلام آباد میں درخت جلائے گئے ہیں جو کہ کسی نے کہا پتہ نہیں وہ کوئی کہہ رہا تھا کہ نون لیگ والے ہیں، یہ تحریک انصاف والوں میں سے کسی نے کہہ دیا. یعنی کہ یہ اپنے جھوٹ پہ اور اپنے ایکشن کے اوپر سٹینڈ بھی نہیں لے سکتے. تو آج تک عمران خان صاحب کا پڑاؤ پشاور میں فقط اس لیے ہے کہ وہ اپنے آپ کو گرفتاری سے بچا کے اور وہاں سے وہ تحریک چلا سکے. لیکن عمران خان صاحب یہ بات اپنے آپ کو ذہن نشین کر لیں، اور یہ ایک پولیٹیکل بات ہے، اس کا کوئی اپنی ذات سے تعلق نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ کوئی معمولی فہم والا بندہ اگر آپ کے خاص سازشی نہیں ہے تو یہ آپ کو بتا دے گا. آپ کے پاس موقع ایک ہی تھا کہ جو آپ نے 1.5 مہینے پہلے 2 مہینے پہلے کیمپین چلائی تھی. پشاور سے آپ شروع ہوئے تھے، پھر لاہور آئے، کراچی آئے، درجنوں شہروں میں گئے، اور آپ نے کہا تھا میں اسلام آباد مئی کے آخری ہفتے میں آؤں گا. 22 مئی کو آپ نے اعلان کیا کہ میں 25 مئی کو اسلام آباد لانگ مارچ کے لیے آ رہا ہوں. وہی ایک موقع تھا اور وہ آپ نے گنوا دیا. آپ ڈر گئے، آپ پیچھے ہٹ گئے. میرا خیال میں اب آپ کے پاس دوسرا چانس نہیں ہے، باوجود ہے کہ یہ میرا کل کا موضوع ہوگا کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ پیٹرول کی قیمتوں سے بڑھنے سے اور مہنگائی کا جو طوفان آنے والا ہے اس سے لے کے اور مزید دشواریاں پریشانیاں، اتنا کہ یہ پاکستان ان لوگوں سے بھی نہیں چل پائے گا. یہ 2014 کی بربادی اور 2018 کے بعد اس پہ اوپر جو ہائی آکٹین پیٹرول ڈال کے جس طریقے سے یہ اس کو شعلہ جوالہ بنا گیا پاکستان کے مسائل کو، یہ کسی سے بھی حل نہیں ہوگا. عمران خان صاحب، آپ کا مکو ٹھپا جا چکا ہے. حقیقت یہ ہے کہ آپ جتنی دفعہ آئیں گے اس سے کم تر پہ آئیں گے اور اپنے آپ کو مزید اپنی ہزیمت اٹھائیں گے. وما علینا الا البلاغ.